اچھا، مولانا کے جو کارکن ہیں ان میں سے تقریباً 100 کے قریب بیمار ہو کے پمس ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں، اس کے علاوہ 3 اموات ہو چکی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں شرکاء کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ مجھے کافی افسوس ہے، اس دن ایک بزرگ شخص کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ موسم کافی ٹف ہے یہاں پر، پھر ان کو کوئی انتظامات نہیں ہیں. اور یہ جو پشاور موڑ والا ایریا ہے، آپ اگر دیکھیں تو یہ بڑا ہی رف ایریا ہے، مٹی ہے یہاں پہ، واش روم کا کوئی پراپر بندوبست نہیں ہے، لوگوں کے نہانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہاں تو پھر، اور جب آپ ایک جمگٹے کی صورت میں لوگ ہوں گے تو اس قسم کی بیماریاں تو پھیلیں گی. تو میری خود مولانا صاحب سے گزارش ہے، بلکہ یہ گزارش تو میں حکومت سے کر رہا ہوں کہ پراپر واش روم کا بندوبست کر لیں، ان کی ویکسینیشن کا کوئی بندوبست کر لیں. میرے خیال سے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پولیو کے قطرے بھی نہیں پیے ہوں گے، تو پولیو کے قطرے پلا دیں بے شک. اور ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بہت ہو گیا. مولانا صاحب کو اب چاہیے کہ جو ہمارے سادہ لوگ ہیں ان سے کہیں کہ ان کا جو مقصد ہے، مطالبہ ہے، وہ پورا ہو گیا. اب زرداری صاحب خود ضمانت نہیں لے رہے تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ مولانا صاحب نے تو، حالانکہ مولانا صاحب تو ابھی تک جو پڑاؤ ڈالا ہے اس نے تو وہ تو زرداری کی ضمانت کے لیے ڈالا ہے. اچھا، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کی ضمانت، اور اب کیونکہ زرداری صاحب کی جو ضمانت ہے اس تک کی، تو کیا اس دھرنے سے ان دونوں کو یہی فائدے دینے تھے؟ بالکل یہی فائدے دینے تھے، بس ان کا مقصد مطلب یہی تھا. آپ اگر دیکھیں تو مولانا صاحب کے دست راست اکرم خان درانی پر نیب کا کیس ہے، پیچھے بھی بھگت رہے ہیں درانی صاحب کی میں ذاتی طور پر قدر کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک انکلوسیو ٹائپ کے سیاستدان ہیں، مختلف قسم بڑے اچھے کام کیے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور پراپر سیاستدان ہیں، اور کوئی خاص ایجنڈا بھی نہیں ہے. تو جب آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی تو مولانا صاحب نے یہی بات کی تھی کہ میں بول سکتا ہوں، آپ لوگ نہیں بول سکتے. یعنی اگر نون میں سے کوئی بہت زیادہ بولے گا تو اس کی ضمانتیں ضبط ہو سکتی ہیں، مزید ریفرنسز اس کے خلاف دائر ہو سکتے ہیں. تو مولانا صاحب نے خود یہ ایگری کیا تھا کہ میں فرنٹ مین آ رہا ہوں، آپ سپورٹ کریں مجھے. اور یہ کہنا کہ مولانا کے اپنے کیا مقاصد ہیں، مولانا کا یہ مقصد ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے آپ کو شو کیا کہ دیکھیں خان صاحب، میری ابھی تک آواز ہے، کچھ میرے فالورز ہیں جو میرے کہنے پر ہفتوں بیٹھ سکتے ہیں، اور باقی تو مجھے مولانا کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا. اچھا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت کے رابطے کے بعد مولانا نے اپنی اصل تقریر جو انہوں نے کرنی تھی وہ تبدیل کر دی تھی، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ کون سی تقریر؟ جو انہوں نے کرنی تھی سب سے پہلے، جس میں انہوں نے استعفیٰ مانگنا تھا اور اس طرح کی باتیں کرنی تھی. استعفیٰ تو مانگا ہے مولانا نے. یہ کوئی ایک ان کی تقریر تھی جو انہوں نے شروع میں کرنی تھی، لیکن جب ان کی ملاقات ہوئی چودھری شجاعت کے بعد ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنی اصل تقریر جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہ چینج کر وہ چونکہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، اور پھر مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے ایک بہت بڑے اینکر ہیں حامد میر صاحب، وہ پھر پرائم ٹائم پہ بیٹھ کے ہمیں بتا دے کہ مولانا صاحب نے کون سی ایسی کویتا کہنی تھی جو نہیں کہہ سکے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملنے کے بعد. میرے خیال سے مولانا صاحب کو جن لوگوں نے ناکام بنایا ہے اس میں یہی لوگ ہیں جو سٹیج پر چڑھے ہیں، جنہوں نے جان نثاروں والی وردی پہنی ہے. جان نثار ہیں، کیا نام ہے ان کا، انصار الاسلام والی. تو مولانا صاحب کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی اس سینس میں کہ جس طرح پلے کرنا چاہیے تھا نہیں پلے کیا. میں کہتا ہوں ابھی بھی اس بات پر میں قائم ہوں کہ اگر مولانا صاحب 3-4 لاکھ بندہ لے آتا تو میں کہتا ہوں کہ بلکہ دنیا کہتی کہ واقعی لوگ آئے ہیں. آپ خود سوال کرنے گئے؟ میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں دھرنے میں نہیں گیا. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے شرکا کی کتنی تعداد ہوگی؟ اسپیشل برانچ والے بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں یہی سوال کہ کتنے لوگ ہیں. تو جب یہ دھرنا بالکل پیک پر تھا، پہلے دن کی بات کر رہا ہوں، تو کچھ ہمارے باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے. تو جب یہ لوگ اپنا وینیو چھوڑ کر کشمیر ہائی وے پر آئے، تو اگر آپ نے دیکھا ہو پشاور مور کا برج، پشاور مور کے پل سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گی تو ان کا سٹیج لگا ہے، کنٹینر لگا ہے. اچھا، کنٹینر لگا ہے، کنٹینر کے بعد سپیس آ جاتا ہے، سپیس ہے، رضاکار بیٹھے ہیں. وہ جو رضاکار ہیں ان کی تعداد 2000 ہے. وہ خاص لائنوں میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں،
اور بڑے منظم طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ اکوپائی کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ان کو گننا شروع کریں تو یہ آپ کو 2000 ہی ملیں گے, 2000 1800 اتنے ہی. اس کے بعد آتے ہیں مدرسے کے لوگ, یہ تو یہ رضاکار ہیں جو خاص وردی میں ملبوس ہوتے ہیں. اس کے بعد مدرسے کے لوگ آتے ہیں. تو یہ لوگ کشمیر ہائی وے اگین یہاں سے شروع کریں, یہ پشاور موڑ کا برج ہے, اس سے آگے کنٹینر ہے, کنٹینر سے یہ والا جو سپیس ہے یہ رضاکار بیٹھے ہیں, اور رضاکار کے پیچھے دھرنے کے شرکاء ہیں. تو یہ لوگ اگر 40,000 بھی ہوتے تو یہ G11 کے اشارے تک پھیلے ہوتے, نہیں پھیلے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ, اچھا جو کشمیر ہائی وے ہے, مزے کی بات بتاؤں, اس کا ایک سائیڈ یعنی ایک لین میں کنٹینر ہے, دوسرا سائیڈ خالی ہے, دوسرا لین, تو ایک لین میں آپ کتنے لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کے بقول یا کسی اور کے بقول 1 لاکھ بھی ہوتے لوگ تو یہ G11 کے اشارے تک پھیلتے. تو میں بآسانی یعنی ایک محتاط اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دھرنے کے جو ٹوٹل لوگ ہیں وہ یا ہوں گے 25,000 میکسیمم اور منیمم ہے 15,000. وہ بھی دن یہ میکسیمم اس لیے کہ میں اکرم خان درانی کو خوش کرنے کے لیے اور وہ راشد سومرو کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ پھر مولانا کہیں گے کہ لوگ کدھر ہیں, تو ان کی خوشی کے لیے 25,000 ہیں. اور جب ایگزیکٹ رپورٹنگ آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو وہ 15,000 لوگ ہیں, اور یہ 15,000 بھی میکسیمم ہے. اچھا, ایک تاثر یہ ہے کہ چودھری برادران نے اب تک جس کے پاس جو مذاکرات کے لے گئے وہ مذاکرات ناکام ہی ہوئے ہیں, کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اس میں اگر لال مسجد دیکھا جائے, اکبر بھٹی کیس دیکھا جائے, افتخار چودھری, ان کیسز میں دیکھا جائے تو جب بھی وہ گئے ہیں کسی سے مذاکرات کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. تو اب ان فضل الرحمان کے ساتھ جو ان کے مذاکرات جا رہے ہیں, کیا نہیں ان سے یہ میں اس پہ بالکل اگری نہیں کرتا ہوں کہ چودھری برادران جہاں گئے ہیں تو انہوں نے مذاکرات میں ناکامی دکھائی ہے یا وہ فلاپ ہو گئے ہیں. بنیادی طور پر لال مسجد کے کیس میں مولانا صاحب نے بھی ان لوگوں کے ساتھ بات کی تھی, نہیں مانے. سراج الحق صاحب نے بھی بات کی تھی, نہیں مانے غازی لوگ. پھر آخر میں چودھری شجاعت صاحب آیا اور چودھری شجاعت نے کہا کہ خدا را آپ یہ بات مان لیں. انہوں نے نہیں مانی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہے جس مذاکرات میں گئے ہیں وہ ناکامی لے کر آئے ہیں. بنیادی طور پر جس نے چودھری شجاعت کی بات نہیں مانی وہ غرق ہو گئے. یا بگٹی کی مثال آپ دیکھیں, لال مسجد والوں کی مثال, تو بات تو یہ ہے نا, مطلب ہم دوسری طرف بھی ٹویسٹ لے سکتے ہیں نا کہ جس نے چودھری شجاعت کی بات نہیں مانی وہ تباہ ہو گیا. تو مولانا صاحب یہ غلطی نہیں کریں گے, مولانا صاحب چودھری صاحب کی بات مان لیں گے اور یہاں سے ان قریب ہو جانے والے. اچھا, اب مولانا صاحب کو ظاہر ہے فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے, اتنے شرکا کو لے. مولانا صاحب کو فیس سیونگ کے لیے کیا چاہیے؟ مولانا صاحب اپنے فالورز سے, میں اگین کہہ رہا ہوں فالورز, بلائنڈ فالورز, ان سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کا جو دھرنا ہے یہ اس سے فرشتے خوش ہو گئے, آسمان خوش ہو گیا, اور حکومت نے جو ختم نبوت کے آرٹیکلز میں چینجز کرنی تھی وہ نہیں کر رہی. اسرائیل اگلے کئی دہائیوں تک پاکستان کے ساتھ دوستی یا سفارتی تعلقات کے خواب نہیں دیکھ پائے گا. تو بس ٹھیک ہے, دھرنے کے شرکاء خوش ہیں, وہ چلے جائیں گے. اور میں نے آپ کو بولا نا, آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا اگر کہے کہ 2 + 2 کا مطلب ہے 4, لیکن اگر مولانا کہے 18 آتے یا 15 تو یہ لوگ کہیں گے بالکل مولانا والی بات ٹھیک ہے. تو مولانا کو کوئی فیس سیونگ نہیں چاہیے, وہ خود چلے جائیں گے, وہ اپنے لیے خود فیس سیونگ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کو بذات خود اس آزادی مارچ سے کیا فائدہ ہوا؟ چلو یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی, مولانا صاحب جو کہ بالکل سین سے غائب تھے, آپ بھی کہہ رہی ہیں مولانا صاحب, میں بھی مولانا صاحب کہہ رہا ہوں, اور کچھ پرائم ٹائم کے اداکار بھی کہہ رہے ہیں, ہیڈ لائنز میں بھی جگہ ملتی ہے, پیکیجز میں مولانا صاحب کا نام جاتا ہے, سوشل میڈیا پر مولانا کے ٹرینڈ چل رہا ہے. تو بس یہ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اگر کامیابی ایک اور بھی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو چیلنج کیا ہے مولانا صاحب کو کہ وہ ریزائن کر کے دوبارہ کنٹیسٹ کریں گے DI خان سے, اور مولانا صاحب آپ میں دم ہے تو آ کے الیکشن لڑیں, تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مولانا صاحب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور یہاں سے جا کے DI خان میں اپنے لیے الیکشن کیمپین کرنا چاہیے مولانا کو, اگر وہ سنسیئر ہے اور اگر وہ علی امین گنڈاپور کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں.
اچھا کیا ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ پلان بی اور پلان سی پہ وہ عمل کریں, پورا پاکستان اس کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے, ہائی ویز بلاک کر دی جائیں؟ مولانا نہیں کر سکتا. مولانا کا جو انفلوئنس ہے وہ ایک خاص ایریے تک ہے. مولانا صاحب پورے ملک کو بند نہیں کر سکتے. ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ساری اپوزیشن اکٹھی ہو. اب اپوزیشن اگر وہ لاک ڈاؤن کا اپنا ایک سٹائل ہوگا کہ وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن یہ مولانا کے بس کی بات نہیں. آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن اسی نومبر کے مہینے میں جب عمران خان نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن کروں گا اسلام آباد کو, باوجود اس کے کہ ان کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ تھی, آپ نے دیکھا کہ ان کو روک دیا گیا, یہاں کچھ نہیں ہوا. تو مولانا صاحب ٹھیک ہے سیاسی بیان ہے, لیکن میرا نہیں خیال یہ ایک فیزیبل وہ ہے.